سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بازنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی اور کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی۔ سلطان نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت سے شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کرے گا۔ جب بازنطینی فرما رواں کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی بھی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر صورت میں شہر لینے کے لیے پرعزم ہے تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقہ کے مذہبی رہنما سے مدد کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈکس فرقے والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کی شدید اختلاف تھے، لیکن بازنطینی فرما رواں نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے بازنطینی فرما رواں نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈکس کلیساؤں کو اتحاد بین الانصارہ کی خاطر پوپ محترم کا بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈکس فرقہ والے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسیا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شاہ پاپا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان کا چہرہ دیکھنے سے بہتر ہے ترکوں کے امامے دیکھیں۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبائے باسفورس، بحر معمورہ اور شاخ زرے کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا زنجیر سے کام لیا گیا تھا۔ اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تھی تو راہیں محدود ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں بھی تھی جو بحر معمورہ سے لے کر شاخ زرے تک چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ اس دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فیٹ تھا اور ان میں سے جو اندرونی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فیٹ تھی اور اس پر برج بھی بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی۔ رہی بات باہر والی فصیل کی تو اس کی بلندی تقریباً 25 فیٹ تھی اور اس پر کئی برجیں تھی جو سپاہیوں سے بھرے پڑے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطۂ نظریت یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں سے شمار ہوتا تھا اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے اور فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا اور اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے گئے تھے۔ ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستوں کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپل سے قسطنطنیہ کا راستہ توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا تھا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے جمعرات 26 ربیع الاول 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھی۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائے اور ان حدیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ تکبیر کی صدائیں فضا سے گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعائیں کرنے لگی۔
जंगजू लश्करों की सफ़ों में उलमा भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, जो उनकी शाना बशाना जहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए उन्हें मोटिवेट करने आए थे। उलमा की मौजूदगी ने फौजियों की जज्बात को और भी बढ़ा दिया, हत्ता कि हर सिपाही बड़ी बेसब्री से जंग का इंतजार करने लगा ताकि वो अपने फरीजे को अदा कर सके। दूसरे दिन सुल्तान ने फौज को मुख्तलिफ यूनिटों की सूरत में शहर की बैरूनी फसीलों के सामने मामूर कर दिया। इस फौज को 3 बड़े यूनिटों में तकसीम किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ इतराफ से पूरी शिद्दत से मुआसरा कर लिया। एक लश्कर इन तीनों लश्करों के पीछे मुतयन किया गया ताकि जरूरत के वक्त उस फौज की मदद कर सके। उन फसीलों के सामने जगह जगह तोपें नस्ब कर दी गयी। इनमें अहम तरीन सुल्तानी तोप थी, जो बहुत बड़ा और वजनी था। उसे शहर के तोपखाने दरवाजे के सामने नस्ब किया गया। इसके अलावा कई दस्तों को शहर के करीब और बुलंद जगहों पर मामूर किया गया ताकि वो जंगी कार्रवाई पर नजर रखें। इसी दौरान शहर के इर्द गिर्द पानी में उस्मानी कश्तियों को फैला दिया गया, लेकिन बड़ी जंजीरों की वजह से ये कश्तियाँ शाख ज़रे तक पहुँचने में नाकाम रही। बल्कि जो भी कश्ती आगे बढ़ती और करीब जाने की कोशिश करती तो उसे तबाह कर दिया जाता था। अलबत्ता उस्मानी बहरिया बहर मामूरा में अमरा के जजीरों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। बाद नतीनियों ने कंस्टंटिनिया को बचाने के लिए अपनी तमाम कोशिशें दांव पर लगा दी, फौजों को फसीलों पर तकसीम कर दिया और किला बंदियों को मजबूत कर दिया। सुल्तानी फौजियों ने शहर पर कब्जा करने के लिए मुआसरा सख्त कर दिया। मुआसरे के इब्तिदाई दिनों से ही उस्मानियों और शहर का दिफा करने वाले बाज़नतीनी फौजों के दरमियान जंग में कोई चीज मुखल ना हुई। शहादत का दरवाजा खुला हुआ था और उस्मानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ताजे शहादत सर पर सजा चुकी थी। बिलखसूस वो अफराद जो दरवाजों के करीब मुतयन थे। उस्मानी तोप खाने मुख्तलिफ मकामात से शहर पर गोला बारी कर रहा था और इसके गोले और खौफनाक आवाज बाज़नतीनियों के दिलों में रौब पैदा करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही थी। तोपखाने की गोला बारी से फसीलों में कई जगह शिकाफ भी पड़ गए, लेकिन मुदाफिन ने बहुत जल्द इन रुकनों को दोबारा भर दिया और फसील के टूटे हुए हिस्से को दोबारा तामीर कर दिया। यूरोप से मसीही इमदाद भी मुसलसल पहुंचती रही और जो इमदाद आई उसमें 5 बहरी जहाज भी थे। इन बहरी लश्कर की क़यादत जनेवा के सिपा सालार जस्टिन कर रहा था। इन बहरी जहाजों की उस्मानी बुहिरे के साथ मड़भेड़ हुई, लेकिन वो बाज़नतीनी दारुल हुकूमत तक पहुँचने में कामयाब हो गए। इन जहाजों का पहुंचना था कि बाज़नतीनियों के हौसले बढ़ गए और जस्टिन को शहर का दिफा करने वाली पूरी फौज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया गया। उस्मानी बहरी फौज ने इस मोटी जंजीरों को तोड़ने की बहुत कोशिश की जिसने शाख ज़रे को नाकाबिल अबूर बना दिया था और कोई इस्लामी जहाज इस तक नहीं पहुंच सकता था। उस्मानी सिपाहियों ने यूरोपी जहाजों पर कई बार गोलीबारी की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हुए, जिसकी वजह से शहर का दिफा करने वाले फौजियों के हौसले बढ़ गए। बशप और नसरानी नीचे ना बैठे, वो शहर की सड़कों और किलों बंदियों का चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। मसीहियों को साबित कदमी और सब्र की तलकीन करते रहे। वो लोगों को तरगीब देते रहे कि वो कलीसियाओं में जाकर खुदावंद यसू मसीह और सैयदा मरियम से दुआ करें कि वो शहर को निजात दें। कंस्टंटिन बदजाते खुद भी कई बार आया सोफिया चर्च में गया और निजात के लिए दुआ मांगी। उस्मानी हमलावरों ने शहर पर जोरदार हमले किए और मौत की कुछ परवाह न की। बाज़नतीनियों ने शहर के दिफा में बड़ी साबित कदमी का मुजाहिरा किया और कंस्टंटिन की क़यादत में बड़ी जवाबमर्दी का सबूत दिया। बाज़नतीनी फरमा रवा ने कोशिश की कि वो अपने शहर और उसके शहरियों को गिरदाब बला से निकाले, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। उसने सुल्तान को मुआसरा उठाने की एक और दरख्वास्त की। उसने सुल्तान को मुआसरा उठाने के लिए मालो दौलत, अतात और कई दूसरी तरह से पेशकश की, लेकिन सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया और बाज़नतीनी हुक्मरान से पुरजोर मुतालबा किया कि वो शहर इसके हवाले कर दे। सुल्तान ने वादा किया कि अगर कंस्टंटिन इस शहर को जंग किए बगैर मुसलमानों के हवाले करेगा तो मुसलमान किसी भी शहरी और किसी कलीसिया को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی یعنی قسطنطنیہ کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال، جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ آبنائے شارخ زری چونکہ بازنطینی بحیرے کے قبضے میں تھی، اسی لیے یہ محاصرہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملے کرتے رہے۔ ینگچری فوج کی شجاعت اور بہادری دینی تھی۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے رہے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانے نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دی۔ فوجی شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمند ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف کے بہادر جواں مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی فصیل میں پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی۔ نیزہ زنی اور راڑ کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی بھی شخص میں یہ تاب نہ رہی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا رہا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ عثمانی بحیرے نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ زرے تک رسائی حاصل کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بازنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق ہو گئے۔ الغرض یہ کوشش بھی ناکام رہی اور بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 18 اپریل کے دوران 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحیریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحیرے نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ عثمانی بحیرے نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچ سکے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ چلی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑے دونوں بیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحیرے کے امیر کے نام پر یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب کر مر جاؤ، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجتاً سلطان ناک بگولا ہو گیا، اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ امیر البحر، جس کا نام بالتا اغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر پر ہو۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں صرف کر دی، لیکن اتنی بڑی بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ چلی۔ امیر البحر کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئی۔ اس نے اپنے امامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتح سمجھ گیا کہ امیر البحر بے قصور ہیں۔ اس سے درگزر کیا اور باغتا اولی کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانی بحیرے کا امیر مقرر کیا۔ کتب تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح بحیرے معرکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے کنارے معرکہ کارزاروں کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس معرکے میں اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز سے باغتا اولو سے مخاطب ہوا اور چیختے ہوئے کہا: اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے احکام صادر کیے۔ اپنے سپہ سالار کی یہ جان فروشانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ عثمانی بحیرے کی ناکامیوں کا اس بات میں بہت عملی دخل ہے کہ سلطان کے بعد مشیروں، جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام بھی شامل ہے، نے یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضے کرنے کا خیال دل سے نکال لے۔
اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضے کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر لی اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں، لیکن سلطان فاتح پھر بھی کوششیں کرتا رہا، ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ شاخ زرے میں اسلامی جہاز کو پہنچانے کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا۔ شاخ زرے کی طرف سے فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاخ زرے میں پہنچ جائیں تاکہ مغربی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کے سمیت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کی بندرگاہوں سے شاخ زرے میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ نمودار ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاخ زرے تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے، تاکہ جنیوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کریں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنے جنگی مشیروں کو بلایا، ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح کس سمت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا تھا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکے اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ٹھلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کا زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگی چکنی تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرف سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زرے کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زائد تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا، اس لیے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام خود معائنہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا، اس دور کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ عثمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال فراست، کمال مہارت اور عظیم ہمتوں سے نوازا تھا۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ عثمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے شاخ زرے میں اتر آئے ہیں تو ان پر خوف و دہشت چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ماہرانہ منصوبے بندی پر ان کا یقین کرنا ضروری تھا۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت انگیز اور حوصلہ بخش اور ہیبت ناک ہوگا۔ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا تھا اور وہ اٹھتے ہی موجوں سے گزر رہے تھے۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ پھر یہ منصوبہ تشکیل دیا۔ نیز عثمانی سلطنت کے انجینئر اور کام کرنے والے بہت سے ہاتھوں کو جاتا ہے جنہوں نے پوری جذبے اور حوصلے سے اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنچایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زرے میں ہر طرف عثمانیوں کے جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ نعروں، ایمان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ سلطان نے جتنی بھی جد و جہد کی وہ آخر رنگ لا رہی تھی۔ سلطان اپنی آنکھوں سے قسطنطنیہ کو فتح ہوتا دیکھ رہا تھا۔